پشاور میں پی ٹی اے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کی تاکہ یہ مرکز میں جو امپورٹڈ حکمران ہیں ان سے جان چھوٹ سکے، بیکاز وہ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ سخت ترین نالائق لوگ اس وقت اقتدار کے اوپر براجمان ہیں، نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ ان سے ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے، نہ آٹا کنٹرول میں آ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بجلی گیس کو دیکھ لیں۔ یہ بیڈلی فیل گورنمنٹ ہے اور یہ ملک کو تباہی سے ہمکنار کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی 2 حکومتوں کی قربانی دی کہ الیکشن ہو، یہ فیڈرل قومی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرے اور ایک ساتھ الیکشن ہو، تاکہ ہم سمجھتے تھے کہ ملک کو ایک پاپولر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاپولر گورنمنٹ کوئی پاپولر پارٹی ہی لا سکتی ہے، جو اس وقت ظاہر ہے عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے۔ لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے الیکشن سے فرار کی راہ اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے گورنر صاحب نے جس دن اسمبلی ڈیزالو کی تھی، اسی دن ان کو انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تاخیر سے 28 مئی کی تاریخ دی اور پھر اس کے بعد ایک 6-7 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا کہ لا اینڈ آرڈر اور فلاں چیزیں، اور پھر وہ ڈیٹ دی گئی 6-8 اکتوبر کی۔ حالانکہ گورنر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک ڈیٹ جو انہوں نے دی وہ بھی تاخیر سے، اس میں اس تاریخ کو پھر چینج کرنا یہ ان کے اختیار میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ہر جگہ پہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے پنجاب کے کیس میں ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور ساتھ چونکہ ہماری اپلیکیشن بھی تھی، لیکن جیسے بیرسٹر گور صاحب نے بتایا کہ گورنر کی پریزنٹیشن نہیں تھی، اپنے وکیل کو انہوں نے وہاں سے سائٹ پہ کر دیا، چونکہ یہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، یہ اپنے اقتدار کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ پھر فیصلہ وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ ہم دوبارہ اپنی پیٹیشن دائر کریں، جو ہم نے سپریم کورٹ میں کی، جو کل کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہمیں واپس کی گئی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ٹوڈے وی آر ہیئر، آج اب ہم نے پٹیشن جمع کروا دی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور یہ میرے دائیں بائیں کافی وکلاء کھڑے ہیں، عدالتیں آئین کی محافظ ہیں، اور کوئی بھی عدالت کیسے 90 ڈیز سے باہر فیصلہ کرے گی، چونکہ جیسے سپریم کورٹ نے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری آنریبل کورٹ جو ہے ہائی کورٹ، وہ 90 ڈیز یا کم از کم دن جو اس سے زیادہ جو شیڈول کے لیے درکار ہے، 15 دن 20 دن کے اندر کی ڈیٹ ہمیں دیں گے، اور اس میں ہمارا جو الیکشن ہے انشاءاللہ وہ ہونا چاہیے۔ اب رہا سوال کہ کیا یہ امپورٹڈ الیکشن کروائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ الیکشن کروانے میں بالکل بھی مخلص نظر نہیں آتے۔ آج ان کا سیکرٹری فائنانس جو ہے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کے بجائے امریکہ کی پرواز اڑان بھر چکا ہے۔ ان طریقوں سے یہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، گو کہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ آرٹیکل 6 کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جلد ہی ہم انشاءاللہ اس وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے خلاف انشاءاللہ ریفرنس دائر کریں گے نااہلی کا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ قانونی جنگ جو ہے
وہ جیت جائے. اسپیکر صاحب 17 اپریل کو نگران حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، آئندہ اس کے آئینی حیثیت یا قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کی تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. بات سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ نہ دینے کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی کے وساطت سے درخواست دائر کی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ نہ دینے کا یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے. اور سابق اسپیکر کے پی اسمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عامر جمیل سے. جی عامر جمیل، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ کی جانب سے جب درخواست کو اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا ہے تو آج بیرسٹر گوہر کی وساطت سے مشتاق غنی نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے رٹ جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئینی طور پر 90 دنوں میں ہی کروانا چاہیے، لیکن اگر اب چونکہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا ممکن نہیں رہا تو کم بس کم تاریخ میں جو ہے وہ الیکشن کو کروایا جائے. اور اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 17 اپریل کو اگر الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کو جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی تیاری کے لیے وہ ٹائم لے اور اس سے کم از کم جو وقت ہے وہ 45 دن ہے اور اس کے اندر ہی الیکشن کروایا جائے. جی عامر جمیل، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا.